بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ حبیب محمد وآلہ وبارک وسلم سلم علیہ۔ آخر وہ کون سی وجہ تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ آئے، پھر مکہ سے یعنی کوفہ کی طرف روانہ ہوئے؟ سارے اصحاب، آپ کے خاندان والے سارے یہی کہہ رہے تھے آپ کو شہید کر دیا جائے گا، اور آپ ان سے زیادہ مطلع تھے اس کام سے کہ یہ ہونے والا ہے، اور آپ اپنے خانوادے کو بھی لے کر گئے۔ یہ اذیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی یہ ہونے والا معاملہ تھا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ امام علیہ السلام تمام مسائل سے آگاہ تھے، کوئی بھی چیز ان سے پوشیدہ نہیں تھی۔ اس کے باوجود جس چیز نے انہیں اپنی جان خطرے میں ڈالنے، اپنے اہل و عیال کو اسیر کرانے اور اپنے بچوں کو موت کے حوالے کرنے کی ترغیب دلائی، وہ یہ تھی کہ بنو امیہ کے گستاخ ستمگر اپنے آپ کو حق اور علی علیہ السلام ان کے پیروان کو باطل پر خیال کرتے تھے۔ اس نظریے پر اس حد تک پابند تھے کہ حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کو خطبہ نماز جمعہ کا جز اور واجب سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنو امیہ کے کسی امام جمعہ کو سفر کے دوران یاد آیا کہ وہ جمعے کے خطبہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ پر سب و شتم کرنا بھول گیا ہے۔ اس نے اسی جگہ پر اس کی قضا کی اور اسی مقام پر ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام ذکر رکھا۔ اس مسموم اور تحریف شدہ صورتحال کے باوجود اگر امام حسین علیہ السلام یزید جیسے فاجر کی بیعت کر لیتے اور سب کچھ اس کے سپرد کر دیتے تو حق و حقیقت کا کوئی نام نشان باقی نہ رہتا، کیونکہ اگر آپ بنی امیہ کے ساتھ مل جاتے تو بہت سے لوگ اس کے معتقد ہو جاتے کہ بنو امیہ کا طرز تفکر درست ہے، ان کا راستہ صحیح ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی ان کے ساتھ مبارزت اور اپنے خاندان بچوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے بعد اس زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والی نسلوں پر واضح ہو گیا کہ وہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، اور تمام لوگ جو ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور جنہوں نے مخالفت کی وہ تمام باطل و گمراہی پر ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ظاہری فریضہ یہ تھا کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے، لیکن آپ علیہ السلام کے لیے کوئی اور راستہ باقی نہ تھا۔ بنو امیہ نے ان کے لیے تمام راستے بند کر دیے تھے، یہاں تک کہ یزید نے مدینہ کے والی کو خط لکھا کہ وہ حسین علیہ السلام کو مدینہ میں ہی قتل کر دے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو اس سازش کا پتہ چلا تو مدینہ سے نکلے، خانہ خدا یعنی مکہ میں پناہ لی، جو خائف اور پناہ گاہ کی تلاش کرنے والے کے لیے پناہ گاہ اور محل امن و سکون ہے۔ دشمن نے وہاں بھی منظم پروگرام بنایا کہ جس طرح ممکن ہو امام علیہ السلام کو گرفتار یا قتل کر دیں، خواہ اس نے اپنے آپ کو خانہ خدا کے ساتھ چسپاں کر رکھا ہو۔ امام علیہ السلام نے اپنے حج تمتع کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کیا، چونکہ کوفہ کے لوگوں نے امام علیہ السلام کو خط لکھے تھے اور بیعت کر رکھی تھی۔ ان کے اصرار کی بنا پر مکہ کو ترک کیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس بنا پر ظاہر واجب تھا ظاہراً کہ آپ علیہ السلام اتمام حجت کرنے کے لیے ان کی طرف جائیں، تاکہ کل کو روز قیامت وہ کوئی بہانہ پیش نہ کر سکیں کہ ہم نے ظلم و ستم کے خوف سے ان کی پناہ لی اور ان سے مدد طلب کی، لیکن اس کے بدلے انہوں نے ہمارے اوپر شکی و منافق کا جو تھا وہ اسے حکومت کرنے دی اور ہماری مدد نہ کی۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا۔
تو اس لیے آپ نے مکہ سے اس طرف جانے کا جو تھا نا آپ نے فیصلہ فرمایا، کیونکہ جب انہوں نے حق کی طرف بلایا کہ آپ آئیں، جو یزید کی حکومت ہے وہ غلط ہے، آپ حق پر ہیں، ہم آپ کے ساتھ دیں گے، تو گویا اگر آپ نہ جاتے پھر کل قیامت والے دن آپ مجرم ہوتے۔ ان لوگوں نے امام علیہ السلام پر وسیع اور ریز زمین تنگ کر رکھی تھی، لہذا انہوں نے اشارتاً یہی مطلب اپنے بھائی حنفیہ علیہ السلام کے سامنے بیان کرتے فرمایا تھا، اگر میں چونٹیوں کے بلوں میں بھی گھس جاؤں تو پھر بھی یہ مجھے کھینچ کر باہر نکالیں گے اور قتل کر کے رہیں گے۔ امام علیہ السلام ابو حراسدی سے فرمایا، بنو امیہ نے ہمارے مال لوٹ لیے، ہم نے صبر کیا، ہماری آبرو ریزی کی تو ہم نے پھر بھی صبر کیا، انہوں نے ہمارا خون بہانا چاہا تو ہم وہاں سے چلے گئے۔ مکہ میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو عراق کی طرف امام علیہ السلام کی روانگی سے غمگین نہ ہو، چنانچہ لوگوں نے آپ کے سامنے مسلسل پریشانی کا اظہار کیا۔ انہوں نے برادر اویس کہ جس نے اپنے چچا زاد کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کرنے سے منع کیا تھا، کہ اشعار بطور مثال بیان کیے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں عنقریب جہاد پر روانہ ہوں گا، کیونکہ ایک مرد کے لیے موت نہنگ و عار اور ذلت و رسوائی کا باعث نہیں ہے، ہاں اس صورت میں کہ اس نے حق کی خاطر موت کی نیت کی ہو اور ایک مسلم کی حیثیت سے جہاد کیا ہو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے سے طے شدہ ہے۔ یہ تلاوت کی، اس طرح چیز کو بیان کیا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقدور کیا تھا وہی ہو کر رہے گا۔ تو یہ امام علیہ السلام کی شان تھی، انہیں حق کو زندہ کرنے کے لیے اپنے اور اپنے اصحاب کی قربانی دینے سے دریغ نہ کیا، اور آج حق زندہ ہے اور اس کی مثال حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔